اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے اپنے بندوں کو قریب کرنے کے لیے اپنے محبوبوں کی جماعت وقتاً فوقتاً بھیجا تاکہ وہ لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب تر کرتے رہیں۔ سب سے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم رسول معظم سید الانبیاء والمرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سارے بندوں کی رہنمائی کے لیے اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے جو اپنی 40 سالہ زندگی گزاری ہے وہ ایسے آئینے کی طرح شفاف تھی کہ جس میں ہر شخص آپ کی صورت طیبہ کو خوب بہتر طریقے سے دیکھ سکتا بھی تھا اور سمجھ بھی سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کفار عرب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہیں امین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہیں بے صادق الوعد کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کو دیکھا ہے، لیکن ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، ہم نے آپ کو کبھی وعدہ خلافی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی آپ کو اپنے بڑوں کی توہین کرتے ہوئے نہیں پایا، ہم نے آپ کو اپنے سے چھوٹوں پر کبھی ظلم کرتے ہوئے نہیں پایا۔ جو آپ ارشاد فرماتے ہیں اسی ارشاد کے آئینے میں اپنی زندگی کو بالکل اچھی طرح سے ڈھال دیتے ہیں۔ ایسا پاک دامن، پاک سیرت، پاک تینت ہم نے عرب کی سرزمین پہ کسی اور کو نہ دیکھا۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو اب وہی لوگ جو کل آپ کی سچائی کی گواہی دے رہے تھے، جو آپ کی پاک دامنی کا اعلان کر رہے تھے، جو آپ کو صادق الامین کہہ رہے تھے، جو آپ کو امانت دار کہہ رہے تھے، جو آپ کو خیر خواہ کہہ رہے تھے، اب وہی آپ کے مخالفین کی صف میں آ گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ قائم رہے گی۔ آپ اپنا کردار جیسا بھی چاہے باطل والوں کے سامنے پیش کریں، لیکن جب حق کا اعلان کریں گے تو وہ باطل کے لوگ ضرور آپ کی مخالفت کریں گے، لیکن سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ان میں کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے بغیر چون چرا کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی شہادت حاصل کی۔ انہوں نے کوئی مطالبات نہیں رکھے، انہوں نے کسی اور مخالفت کا ساتھ نہ دیا، بلکہ انہوں نے آپ کے کردار کو دیکھا ہے تو آپ کے اعلان نبوت کے بعد اب آپ سے کسی دلیل کو انہوں نے طلب نہیں کیا اور وہ ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ کچھ وہ بھی تھے جو دلیل کو طلب بھی کرتے، لیکن وہ دلیل کو اس لیے طلب کرتے تاکہ حقانیت ہمارے دل میں پوری طرح سے جم جائے اور ہم ایمان لے آئیں۔ جب آپ کے اصحاب میں ہم حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں
کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایک لمبی مدت تک آپ نے اعلان نبوت سے پہلے گزاری. آپ گہرے دوستوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور صدیق اکبر کی شان اتنی عظیم تھی. عرب کے بڑے بڑے قبائل، بلکہ کہیے عرب کے قانون کے مطابق زمانے جاہلیت میں آپ چیف جسٹس کی حیثیت رکھتے تھے. کفار قریش ہوں یا اور بھی کسی قبیلے کے سرداران ہوں، وہ جو چاہے فیصلہ کر لیں، لیکن اس فیصلے کو صرف اسی قوم کے لوگ اور اسی قبیلے کے لوگ مانتے تھے. اگر اس فیصلے کو پورے عرب پر نافذ کرنا ہے تو صدیق اکبر کے فیصلے کی ضرورت پڑتی. جب تک صدیق اکبر اس فیصلے کو نافذ نہیں کرتے، پورے عرب کے لوگ اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیتے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو ایک روایت کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام تجارت کی غرض سے روانہ ہو چکے تھے. ایک جگہ ایک گرجا گھر میں آپ نے رات گزارنے کے لیے راہب سے اجازت طلب کی. جب راہب نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو انہوں نے ابو بکر ابن ابی قحافہ فرمایا. بہت دیر تک وہ صدیق اکبر کے چہرے کا مطالعہ کرتا رہا. اس کے بعد وہ اپنے گرجا گھر کے ایک پرانے کمرے میں، بلکہ یہ کہیے وہ کمرہ جو رازدارانہ کمرہ ہوتا ہے اور اس میں راز کی باتیں رکھی رہتی ہیں، وہ کتابیں یا کتابوں کا وہ حصہ جو لوگوں سے چھپایا جاتا ہے، اس کمرے میں اس نے بند کر کے رکھا تھا، اور اس کے علاوہ کسی اور کو اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی. وہ جاتا ہے، اپنی پرانی بوسیدہ کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتا ہے. دیکھتے دیکھتے ایک مقام پر وہ رک جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آ کر وہ کہتا ہے، خوش آمدید اے امیر المؤمنین، اے مسلمانوں کے امیر، اے مسلمانوں کے رسول کے خلیفہ، تمہیں تمہارا آنا مبارک ہو. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا، یا اللہ، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ مسلمان کون قوم ہے، اور کیا کوئی نبی تشریف لے آیا؟ انہوں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے یہ کہا، اے ابو بکر، مکہ چھوڑنے کے بعد تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اور ان پر ایمان لانے والے سب سے پہلے تم ہوگے، اور ان کی وفات کے بعد مسلمان تمہیں ان کا خلیفہ مقرر کریں گے. یہ سننے کے بعد جو دل کی دنیا تھی اس کی کیفیت ہم اور آپ محسوس بھی نہیں کر سکتے کہ کیسی بدلی ہوگی، کیا ہیجان پیدا ہوا ہوگا، کیا طوفان برپا ہوا ہوگا. اب کہاں ملک شام آگے کا سفر، اور انہوں نے آگے کے سفر کو ملتوی کیا، اس کو کینسل کیا اور واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے. جب آتے ہیں تو سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوتی ہے وہ ہے ابو جہل. ابو جہل یہ کہتا ہے، اے ابو بکر، کیا تم نے سنا نہیں کہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے؟ انہوں نے ہمارے بتوں کو برا کہا ہے، انہوں نے ان بتوں کو باطل قرار دیا. تو سیدنا صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو الحکم، جس بعد میں ابو جہل اس کو کہا گیا، وہ تو پہلے ابو الحکم ہی سے مشہور تھا. اے ابو الحکم،
میں مکے میں موجود نہیں تھا، میں باہر تھا، میں ابھی واپس آ رہا ہوں، میں اس کی تفتیش کروں گا، پھر تم سے کوئی بات کروں گا۔ ابو جہل نے ابو بکر سے یہ کیوں کہا کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ایسا معاملہ آپ کے جانے کے بعد ہوا یا آپ کے پیٹھ کے پیچھے ہوا؟ وہ یہ چاہتا تھا کہ ابو بکر جذبے میں آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی فیصلہ کر دیں۔ ہم جتنی بھی مخالفت کریں گے، ہمارے قوم کے لوگ تو مانیں گے، لیکن پورے عرب کے لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے رہیں گے۔ لیکن ابو بکر نے اگر فیصلہ ان کے خلاف کر دیا تو پورے عرب کے لوگ اس فیصلے کو مانیں گے اور کوئی ان پر ایمان نہیں لائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے سیدنا ابو بکر سے پہلے عرضی لگائی کہ آپ اس کا فیصلہ کر دیجئے۔ جب آپ گھر گئے، گھر میں لوگوں سے دریافت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کہاں ہوگی؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا، ہمیں معلوم نہیں۔ آپ گلیوں میں نکل گئے، لوگوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس پہاڑی کی طرف ہم نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اس پہاڑی کی طرف جانے لگے۔ جاتے جاتے دیکھتے کیا ہے کہ ایک چٹان پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا ہے، آپ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور کہا، اہلا و سہلا یا ابا بکر، اے ابو بکر تمہارا آنا مبارک ہو، خوش آمدید، ویلکم۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایک اللہ کی دعوت دی ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ جسے اپنا نبی بنا کر بھیجتا ہے اسے اپنی نبوت کی صداقت کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل اور معجزہ عطا کرتا ہے۔ آپ بتائیں کہ اللہ نے آپ کو کیا معجزہ عطا کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پہ آپ غور کیجئے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، راہب کے ساتھ گزاری ہوئی وہ رات کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جیسے ہی یہ سنا ہے، فوراً اپنا دل، اپنا ہاتھ، اپنی جان میرے آقا کے قدموں پر قربان کر دیا اور فوراً کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام سے مشرف۔ کہاں ملک شام ہے اور کہاں مکہ مکرمہ ہے، کہاں رات کی وہ تنہائیاں ہیں، کہاں راستے میں اتنی آبادیاں ہیں، یہ سب ہونے کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں تشریف فرما کر ہر چیز کا ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر نے جان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ان کو علم ہے، یہی ان کے لیے معجزہ ہے، اور اس طرح سے آپ نے ایمان سے کی دولت حاصل کی۔ سوچئے آج وہ لوگ کہاں ہیں جو لوگ کہتے ہیں نبی کے لیے علم غیب کا ماننا شرک ہے۔ سوچئے اس واقعے سے تو نبی پر ایمان لانے والا پہلا جو شخص ہے، پہلا مسلمان ہے، وہ نبی پر ایمان لاتا ہے تو اسی لیے لاتا ہے کہ نبی کو علم غیب ہے۔ جب پہلا مسلمان ہوا ہے جو وہ نبی کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہوئے مسلمان ہوا، تو ہمارے لیے نبی کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھنا یہ کہاں سے شرک ہو گیا؟ ذرا حضرت ابو بکر کی قربانیاں دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جانثاری کس کو کہتے ہیں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، بہت قحط سالی کا زمانہ ہے، تنگی کا زمانہ ہے۔ اس وقت حضرت عمر کے پاس ڈھیر سارا مال تھا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ تبوک میں جانا ہے،
جس سے جو ہو سکے راہ خدا میں پیش کرے۔ حضرت عمر اپنے گھر کی طرف چلے ہیں، ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہو گیا، آج میرے پاس بہت سارا مال ہے، آج صدیق اکبر کی پوزیشن مالی اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی مضبوط میری پوزیشن ہے۔ آج سے پہلے کبھی ایسا موقع ہاتھ ہی نہیں آیا کہ میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں، ان سے آگے بڑھ جاؤں۔ آج موقع بڑا اچھا ہے، ڈھیر سارا مال رسول پاک کے قدموں میں نثار کر کے میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ سوچ کر وہ گھر گئے، گھر کے سارے سامان کو انہوں نے جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد ہر سامان کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور ایک حصہ رسول پاک کے قدموں میں نثار کر دیا۔ ادھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی گھر تشریف لے گئے۔ گھر میں جتنے ساز و سامان تھے سب کو جمع کیا۔ جو کپڑا انہوں نے پہن رکھا تھا اس میں جو بٹن لگی ہوئی تھی اس بٹن کو بھی انہوں نے نکال کر اس سامان میں رکھ دیا اور اس بٹن کی جگہ ببول کے کانٹوں کو لگا دیا۔ سارا ساز و سامان باندھ کر میرے آقا کے قدموں میں نثار کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کا آخری غزوہ ہے، بالکل آخری غزوہ، 9 ہجری کی بات ہے۔ آج سے پہلے بہت سارے غزوات ہوئے، بہت سارے سریات ہوئے، لیکن میرے آقا نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا اے ابو بکر تم کیا لائے ہو، اے عمر تم کیا لائے ہو، اے عثمان تم کیا لائے ہو، اے علی تم کیا لائے ہو، اے عبد الرحمن ابن عوف تم کیا لائے ہو، اے ابو مسعود انصاری تم کیا لائے ہو، اے زبیر ابن عوام تم کیا لائے ہو۔ کسی سے کبھی کچھ نہیں پوچھا۔ یہ غزوہ میرے آقا کی زندگی کا آخری غزوہ ہے۔ جب حضرت عمر بھی تشریف لے آئے، حضرت ابو بکر بھی تشریف لے آئے، اب میرے آقا پوچھتے ہیں اے عمر بتاؤ تم کیا لے کر آئے ہو اور اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ میں ایک نقطے کی طرف آپ کی نشاندہی کر دوں۔ میرے آقا نے ابو بکر سے نہیں پوچھا اے ابو بکر تم کیا لائے ہو، عمر سے پوچھتے ہیں اے عمر تم کیا لائے ہو۔ کیوں عمر سے پوچھا؟ یہ اس لیے کہ عمر کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، تو اس لیے عمر سے پوچھتے ہیں اے عمر تم کیا لائے ہو اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، گھر کے سارے سامان کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور ایک حصہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اتنا پوچھنے کے بعد میرے آقا خاموش نہیں رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقابلے کی ایک نیت عمر کے دل میں جو پیدا ہوئی تھی، تو میں بتا دوں کہ ابو بکر کی حیثیت کیا ہے۔ اے عمر، کوئی بھی ابو بکر پہ سبقت لے ہی نہیں جا سکتا۔ پھر میرے آقا پوچھتے ہیں اے ابو بکر تم بتاؤ تم کیا لے کر آئے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، کیونکہ مقابلہ انہی سے تھا نا۔ تو اب اور کسی سے، اب حضرت عثمان غنی بہت مالدار، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت مالدار، ابو مسعود انصاری بہت مالدار، لیکن ان سے نہیں پوچھتے ہیں، پوچھتے ہیں کس سے؟ ابو بکر۔ اے ابو بکر بتاؤ تم کیا لے کر آئے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ میں آپ کی بارگاہ میں لے آیا، تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ یا رسول اللہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں ہیں۔ اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں تشریف لے آئے۔ میرے آقا نے جب حضرت جبریل امین کو دیکھا ہے، ارشاد فرماتے ہیں
اے جبریل آج تم نے یہ پوشاک کیسی پہن رکھی ہے؟ تم نے عبا تو پہنا ہے لیکن اس میں بٹن کی جگہ پہ کانٹوں کو تم نے لگایا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنے صدیق کے لباس کو دیکھیں، آج اس نے راہ خدا میں اپنے کرتے کی بٹن کو بھی پیش کر دیا ہے اور ان بٹن کی جگہ پہ انہوں نے ببول کے کانٹوں کو لگا لیا ہے۔ تو اللہ کو آپ کے صدیق کی ادا اتنی پسند آئی کہ آسمان کے سارے فرشتوں کو اس نے حکم دیا ہے کہ آج میرے محبوب کا صدیق جس لباس میں ہے تم سب اسی لباس میں آ جاؤ۔ ذرا سوچئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات، ان کے فضائل، ان کی قربانیاں، ان کی عظمتیں کتنی ہیں۔ میں بس ایک حدیث اور پیش کر کے اب وقت بھی میرے خیال سے اب پورا ہو رہا ہے۔ ایک چاندنی رات میں ستارے آسمان پہ جھلملا رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گوتے مبارک میں اپنا سر مبارک رکھا ہوا ہے۔ حضرت ام المومنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہے؟ ام المومنین کا عقیدہ دیکھو، آسمان کے ستاروں کی تعداد آج تک کوئی شمار کر پائے؟ بڑے سے بڑے سائنسدان دنیا میں گزرے لیکن کوئی نہیں بتا سکتا ستاروں کی تعداد کتنی ہے، لیکن ام المومنین بتا رہی ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کو معلوم ہے۔ یا رسول اللہ اتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ اور نیکیاں بہت ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جو سب کے سامنے کی جاتی ہیں، بہت ایسی نیکیاں ہوتی ہیں کہ جس کا کرنے والا جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے، کوئی اور نہیں تیسرا جانتا۔ لیکن ام المومنین یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں آسمان کے ستاروں کی گنتیوں کے برابر ہے نیکی ہے۔ دل میں خیال آیا وہ میرے والد ابو بکر کے علاوہ کون ہوں گے؟ عرض کرتی ہیں جلدی سے یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عمر ہے، وہ عمر ہے۔ اب ام المومنین کو ذرا دھچکا لگا ہوگا میرے والد، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکی کے برابر ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جو عمر جن کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا عمر جس راستے پر چلے گا شیطان اس راستے پر ہرگز نہیں چل سکتا، وہ عمر جب حضرت سیدنا ابو بکر کے برابر نہ ہو سکے تو پھر کوئی امتی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب صحابی کے برابر نہیں تو ہم نیکیوں میں اپنے نبی سے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ یہ محال ہے، یہ ناممکن ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا گستاخ رسول ہے۔ اللہ رب العزت صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرماتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت پڑھنے جس کو آپ نے ساری روز فرمائے استعمال مسلح آگے just